کہ جب اس راستے پر آؤ گے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تم مومن ہونا آسان سمجھتے ہو، ایمان والا ہونا آسان سمجھتے ہو، کیونکہ ہم تم سے ضرور امتحان لیں گے، پھر ہم تم سے ضرور امتحان لیں گے۔ اور وہ امتحان کیسا ہوگا کہ کبھی ہم تمہارے مال کو نقصان میں ڈال کر تمہارا امتحان لیں گے، اور کبھی ہم تمہاری اولاد کو، کبھی تمہارے مال کو نقصان میں ڈال کر، اور اس طریقے سے کہ جب تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند فرما لے گا، اور جب پسند فرما لے گا تو تم مومنین کی فہرست میں آ جاؤ گے۔ اور مومن ہونا اتنا آسان مت سمجھو، مومن ہونا اتنا آسان مت سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کے امتحانات لیے گئے، کبھی کبھی ان سے ایسے امتحانات لیے گئے کہ لوہے کی انیاں ان کے آنکھوں کے سامنے چمکتی تھی، اسلام کی پاداش ان کے ہاتھوں سے دودھ پیتا ہوئے بچے کو اٹھا کر اسلام کی پاداش سے ان کے سامنے روتے پھلکتے ہوئے بچوں کو ان کے سامنے آگ میں پھینکا جاتا ہے، لیکن زبان پہ کبھی اٹھ نہیں آتی، کبھی انہوں نے زبان سے اٹھ نہیں کیا، کبھی شکوہ اور گلہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ کبھی ان کے چاروں ہاتھ پیر پہ گھی بٹا کر ان پہ تخت کو بٹھایا جاتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شکوہ والی زبان نہیں لگائی، پروردگار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، بلکہ یہ کہا کہ پروردگار یہ تیرا مال تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک اللہ کا مال تھا، اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ تو جو مومن ہوتا ہے، جب بندہ مومن اپنے محبوب سے، اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کے ساتھ پورے اپنے جان مال تمام چیزوں سے زیادہ محبت کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی محبت اسے ان تمام چیزوں سے یک بیگانہ کر دیتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نفس اس کے سامنے کچھ مقام نہیں رکھتی ہے۔ تو جب اپنے محبوب سے محبت رکھتا ہے بندہ، جب اپنے محبوب سے الفت رکھتا ہے بندہ، اپنے جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی زندگی سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے تمام احباب و اقارب سے بھی زیادہ، اور یہی اصول ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے تمام احباب سے زیادہ، تمام مال و متاع سے زیادہ، تمام احباب و اقارب سے زیادہ، تمام چیزوں سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کر لے، بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب آئیے آپ کو بتائیں کہ آپ شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندہ ایمان والا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات بھی اچھی طریقے سے جان لیجیے کہ جب بندہ ایمان والا اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب سے اپنی جان سے زیادہ محبت کر لیتا ہے، اور بندہ مسلمان تب ہوتا ہے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث جبریل، جس کو کہا گیا کہ جب ایک شخص آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا کہ سفید لباس تھا، آنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ مسافر ہے، لیکن جو ہے اس کے چہرے سے تھکان کی کوئی بھی ایسی دکھائی نہیں دے رہی کہ اس کے چہرے میں تھکان ہو یا تھک کے آ رہا ہو۔ وہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہو تیرے نزدیک، اور یہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور تصوم رمضان اس طریقے سے کہا کہ رمضان کے روزے میں حج بیت اللہ میں اس طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہ بندے کا جب اسلام قبول کرنا اس بات کی خاصیت کرتا ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ اسلام والا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لیکن اسلام کا نصاب الگ ہے، ایمان کا نصاب الگ ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن
جب بندہ مومن ہوتا ہے تب کہ اپنے محبوب سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کر لے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہاں پر آپ کا آنا اس بات کی تعزیت کر رہا ہے کہ آپ اپنے محبوب علیہ السلام کی حمد و ثنا آپ کی تعریف و توصیف سننے کے لیے یہاں تشریف لائے اور ہم اسی لیے الحمدللہ علی ذالک یہاں پر تشریف لے کر آئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا. قاضی ایاز مالکی کتاب الشفا میں اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرا اللہ فرماتا ہے یا محمد من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی جنت نصیب. میرے محبوب میرے محمد میرے سونے میرے پیارے محبوب جو بھی شخص میرا ذکر کرے من ذکرنی تو میرا ذکر کرے ولم یذکرک اور تمہارا ذکر نہ کرے میرے نام کے ساتھ یعنی اللہ تو کرے لیکن ساتھ میں یا رسول اللہ کے نعرے نہ لگائے یا رسول اللہ کی ندا نہ بلند کرے یا رسول اللہ کی آواز نہ دے تب تک پروردگار فرماتا ہے وَلَمْ يَذْكُرْكَ فَلَيْسَ لَهُ فِي جَنَّتِ نَصِيبٌ. میرے محبوب میں نے اس بندے کے حق میں جنت کا کوئی ٹکڑا رکھا ہی نہیں جنت کا کوئی ٹکڑا رکھا ہی نہیں ہے. اور دوسری سورہ منصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ کو فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده. پروردگار فرماتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتے لوگوں جو بھی شخص یہ سمجھے کہ جب وہ اپنے محبوب کا یعنی ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہوا کرتا ہے. اللہ کا یہ فرمانا کہ لا يقعد قوم يذكرون الله کہ جب بھی کوئی قوم جب بھی کوئی لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی مصطفیٰ کرتے ہیں محمد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ. تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں لیکن حقیقت میں وہ پنڈال کے نیچے نہیں بیٹھے ہوتے میرے محبوب. ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے ملائکہ کے شامیانے تان دیتا ہے وَخَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. اور ان کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم قالینوں پہ بیٹھے ہیں لیکن حقیقت میں میرے محبوب وہ کرسیوں پہ نہیں بیٹھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور تیسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے محبوب کے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نعمت یہ ہے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَةُ. اس پر اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے. اور پھر جو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ کہ جو بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خدا کی زبان قدرت پہ اس بندے کا نام آ جایا کرتا ہے. دنیا میں وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے ملائکہ کے درمیان. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ساری زندگی اپنی امت کو دیا ہے لیا کچھ نہیں ہے. تو ہم یہاں پر تشریف لائے تو آپ اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ ہم یہاں پر کوئی فحاشی نہیں کرنے آئے. یہاں پر ہم جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ کے فرشتوں کا شامیانہ ہوگا اللہ کے رحمت کے آغوش میں بیٹھے ہوں گے ہم پر سکینہ نازل ہوگا اور ہم اللہ کا ذکر کریں گے. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ